بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون اسلام نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل۔ نماز اہم ترین عبادت ہے اور ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ اسلام کی علامت ہے اور دین کا ستون ہے۔ گناہوں کی معافی، دل کو نورانی بنانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں، لیکن افسوس ہے کہ نماز جتنی اہم ہے، ہمارے زمانے میں اتنی ہی اس سے غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز چھوڑنے والوں کی مذمت اور ان پر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کے ارکان و شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا، جس میں وقت بھی داخل ہے، ازاد نماز میں شامل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، اور سورہ مدثر میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر میں ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو بغیر کسی شرعی عذر کے باجماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے ہڈی والا گوشت یا 2 عمدہ پائے ملیں گے تو وہ ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا فضیلت ہے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی نماز کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کی اہمیت اور اسے چھوڑنے یا دیر سے پڑھنے کے گناہ ہونے کے متعلق ایک حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا۔ اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے، تاکہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے۔ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگے گی۔ وہ نماز نمازی کو یوں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے، آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نمازی کو یوں بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے کیا ہے۔
ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم سے نماز میں ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے۔ دنیا میں اگر کسی بادشاہ سے، وزیر اعظم سے یا کسی اہل منصب سے ملاقات کا موقع مل جائے تو قسمت پر ناز کرنے لگتے ہیں، اپنے دوستوں اور احباب کو ملنے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے زیر قدرت تمام چیزیں ہیں، وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں 5 وقت بلا رہا ہے، اور صرف بلا نہیں رہا ہے بلکہ انعام و اکرام کا وعدہ بھی فرما رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا۔ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو